ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور اسی کا آج ہر طرف تذکرہ ہے۔ واشنگٹن میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی انور اقبال صاحب موجود ہیں۔ انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر بھی کیا کہ عالمی میڈیا میں تو پاکستان کا تذکرہ ہے ثالثی کے کردار کے حوالے سے، لیکن جو رابطے ہوئے ہیں اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اس کا بھی بہت تذکرہ ہے۔ کس حد تک آپ کو امکان نظر آتا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اور اس کا وینیو اسلام آباد ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یہ موقع دینے پر۔ بات یہ بی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اعلان مذاکرات ختم ہونے کے بعد کیا جائے گا، ابھی نہیں بتایا جائے گا آپ کو۔ تو جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ بالکل خفیہ ہوں گے، بیہائنڈ دا ڈورز ہوں گے، اور بات چیت مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے وہ خبریں ہیں جن کی نہ تائید ہو سکتی نہ تردید ہو سکتی ہے، تو جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، آتھینٹک بھی ہو سکتی ہیں، ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اصل جو بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور بالکل پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے اس کردار کو واشنگٹن میں ویلکم کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو مختلف جو تھنک ٹینکس والے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو صدر ٹرمپ کا اعتماد حاصل ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو ایفرٹس ہو رہی ہے اس کو ویلکم کیا ہے۔ جو صدر ٹرمپ نے جب اپنا بیان دیا ہے اس میں بھی اشارہ پاکستان کی طرف تھا، اور یہ کہ کافی امید ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ انور صاحب، صدر ٹرمپ کی پاکستان کے فیلڈ مارشل سے جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور وائٹ ہاؤس نے آج اس کو کنفرم بھی کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے 5 روز حملے نہ کرنے کا اعلان سامنے آیا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی ٹائمنگ کی، گفتگو کی؟ ٹائمنگ ہی تو اصل چیز ہے اس میں۔ دیکھیں نا، اب وار ایک ایسے سٹیج میں داخل ہو گئی جس میں ہر طرف سب کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ملٹری ٹارگٹس ختم ہو گئے ہیں، اب وہاں بھی اٹیک ہو رہا ہے معاشی ٹارگٹس پہ، تیل کی جو تنصیبات ہیں ان پہ۔ اب اس کا ایران کا بھی جواب یہی ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ پہ جو تیل کی تنصیبات ہیں اس پہ وہ حملے کرے گا، جو اس طرح کی جو کمرشل ٹارگٹس ہیں اس پہ کرے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس پہ دونوں طرف تباہی بچ جائے گی۔ امریکہ تو وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بھی وہاں سے 1000 میل دور ہے۔ اصل جو نقصان ہوگا وہ ایران کا ہوگا، یو اے ای کا ہوگا، قطر کا ہوگا، بحرین کا ہوگا، اور وہ جو تباہی ہے وہ اس پورے خطے پہ، اس کا پاکستان میں بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ یعنی 4.5 لاکھ پاکستانی جو ہے 45 لاکھ پاکستانی گلف پہ کام کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا معاشی بحران ہوگا۔ اور اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں ان کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ انور صاحب، یہ جو صدر ٹرمپ سے آج سوال بھی ہوا کہ امریکی وفد کو کیا امریکہ کے نائب صدر لیڈ کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں کہ کون امریکی وفد کو لیڈ کرے گا مذاکرات کے حوالے سے، اگر ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نہ کوئی ناموں کا اعلان کرے گا۔ اچھا، پاکستان کے بارے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، پاکستان کو ایک طویل عرصے سے ان ملکوں میں شامل کیا جاتا ہے جو خطرناک ملک سمجھے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں کوئی اگر چھوٹا امریکی اہلکار بھی جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی فوجی جنرل جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اکثر، اور ان کے دورے کا اعلان ان کے واپس جانے کے بعد کیا جاتا ہے، تو کیونکہ سیکورٹی کنسرنس کی جاتے۔ تو آپ کو نہ یہ بتایا جائے گا کبھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ ہاں، جب مذاکرات ختم ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے، پھر بتایا جائے گا کہ کون آیا تھا، کیونکہ پاکستان کو بہت بڑا سیکورٹی رسک سمجھا جاتا ہے وہاں کی صورتحال کو۔ یعنی بڑی سیکریسی کے ساتھ یہ تمام معاملات ہیں۔ جو وائٹ ہاؤس کا رسپانس بھی تھا وہ بھی ہمیں بہت غیر معمولی طور پہ نظر آیا کہ انہوں نے محتاط رویہ اپنایا، حالانکہ انور صاحب صدر ٹرمپ اس سارے معاملے کے اوپر بڑی بے احتیاطی سے بیانات دیتے رہے، جس نے ایڈ آن کیا سارے سینٹیمنٹ میں۔ لیکن ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کردار ادا کرنے میں فخر محسوس کرے گا اگر اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کردار ہوتا ہے۔ اس کو صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیان کو شیئر کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ۔ یہ پھر واقعی اس بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ کوئی سلسلہ غالباً شروع ہو چکا ہے۔ بالکل 100% درست کہہ رہی ہیں آپ۔
بالکل سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بات چیت یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں جب بات چیت ہو رہی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہی ہو. براہ راست بات چیت کے بھی بہت سارے طریقے ہیں اور وہ بات چیت شروع ہو چکی ہے اور ہمیں جلدی ہی اس کا پتہ چلے گا. اب آج جو رپورٹنگ ہے امریکی میڈیا کی، اس میں CNN کی طرف سے کہا گیا کہ عرب ممالک کا بھی ٹرمپ پر بہت دباؤ تھا. یہ ہم انور صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ انٹرنلی کس قسم کا امریکہ میں ٹرمپ کو دباؤ کا سامنا ہے؟ کیا صرف عرب ممالک کے دباؤ پر وہ یہ جنگ رکوانے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا انٹرنلی ان کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل چکے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ ہمارے ملک سے مختلف ملک ہے. ہمارے یہاں جنگ واروں کو عزت اور بے عزتی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہاں جنگ کو بھی، جیسے افغانستان میں امریکہ چاہتا تو 20 سال اور بیٹھ سکتا تھا، لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہنے کا ہمیں معاشی فائدہ یا نقصان ہے. تو اس جنگ، ایران کی جنگ بھی اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جس میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا معاشی طور پہ. ان کو نظر آ رہا ہے کہ تیل کا بحران ساری دنیا میں پڑے گا، ساری دنیا کی معیشت نیچے جائے گی تو امریکی معیشت بھی نیچے جائے گی. امریکہ میں $1 سے $1.5 پر گیلن اضافہ ہو گیا تیل میں، جس کو امریکی بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو امریکہ میں ہمیشہ جو ڈومیسٹک کنسرن ہوتا ہے نا، وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. الیکشن کے فیصلے بھی جو ہے نا یہاں تیل کی قیمتوں پر، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتوں پہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، آپ روس کے ساتھ کیا کریں گے، چین کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن جب امریکی کی جیب پہ اثر پڑتا ہے تو امریکی بہت زیادہ سخت ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس لیے ہمیشہ امریکہ میں ڈومیسٹک کنسرن زیادہ اہم ہوتا ہے. آخر میں انور صاحب، اسرائیل کس حد تک آن بورڈ ہوگا؟ ٹرمپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا معاملات کو جیسے بھی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، جس اسرائیلی لابی کا امریکی اعلیٰ عہدیدار جو کینٹ نے اپنے استعفے میں بھی ذکر کیا، وہ آپ کو کتنی ایکٹیو نظر آتی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، یا ان کا کیا رول نظر آتا ہے اس وقت واشنگٹن میں؟ ابھی تو بظاہر اسرائیل اس میں شامل نظر نہیں آتا، لیکن اگر امریکہ سیریس ہو جائے اور ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ نہیں جی اب جنگ بند ہونی چاہیے، تو اسرائیل احتجاج کے باوجود اس پہ شامل ہونے پہ مجبور ہو جائے گا، اور اس کو یہ بات ماننی پڑے گی. یعنی اسرائیل کا ماننا نہ ماننا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک جنگ بندی چاہتا ہے. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود جنگ بندی کر دے اور اسرائیل دباؤ ڈالتا رہے تو جنگ جاری رہے گی. اگر امریکہ یہ سمجھے کہ ہاں نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہر قسم کی جنگ رک جانی چاہیے، تو اسرائیل بھی رک جائے گا. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، انور صاحب، یہ بھی عین ممکن ہے کہ مذاکرات کا غالب امکان ہے کہ شروع ہو چکے ہوں، لیکن تمام فریقین کی طرف سے ایک بڑا محتاط سا رویہ نظر آ رہا ہے. بالخصوص امریکہ کی طرف سے کسی بھی خبر کو بھی کنفرم یا ڈینائی مکمل طور پہ نہیں کیا جا رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.